اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکایت ہی ایراد اللفظ المسموع علی ہیئتہ من غیر تغیر الی آخرہ۔ میرے عزیز اور محترم طلاب و طالبات، میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں آپ سب کی موفقیت اور توفیقات میں اضافے کے لیے۔ ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ اسم کے سلسلے سے چل رہا تھا۔ مبادئ العربیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے، مقدماتی بحث، علم نحو کی تعریف وغیرہ کو پیش کرنے کے بعد پہلا حصہ مختصر تھا فعل کے متعلق، دوسرا حصہ جو تفصیلی ہے اسم کے متعلق وہ اب ختم ہو رہا ہے، اس کا یہ آخری درس ہے، حکایت کا آخری چیپٹر ہے، اور اس کے بعد پھر حکایت کے درس کے اختتام کے بعد تیسرا حصہ شروع ہو جائے گا، باب حروف۔ تو بحث اسم کا یہ آخری درس ہے۔ حکایت کے سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ حکایت کرنا یعنی کسی کے کلام کو یا کسی چیز کو، کسی بات کو نقل کرنا، منتقل کرنا، اس کے عکاسی کرنا۔ کبھی کبھی اردو میں بھی ہم اس طریقے کے نقل کرنے اور انتقال کرنے کو حکایت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عنوان ابھی گفتگو کے دوران اور واضح ہو جائے گا۔ میں عرض کر دوں کہ حکایت کل ملا کر کے 4 قسموں پر منقسم ہے۔ پہلی قسم حکایت ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جہاں مادہ قول کے ذریعے سے کسی چیز کو نقل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کی حکایت کی جائے، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ امرٌ جاء، ٹھیک ہے، زید نے کہا امرٌ جاء یا امرٌ ماتا، ٹھیک۔ تو اب کہنے والا حکایت کرتے ہوئے زید کے قول کس طریقے سے کہے، قال زید امرٌ ماتا یا امرٌ جاء، ٹھیک۔ تو یہ امرٌ جاء جو ہے یہ حکایت ہے زید کے قول کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قال زید امرٌ جاء۔ یہ مادہ قول کے ذریعے سے حکایت کی جاتی ہے اس طریقے سے۔ دوسری قسم ہے کہ جہاں حکایت مرکبات کی ہوتی ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، پہلی قسم کا اشارہ ہے، اس کی بھی وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ دوسری قسم جو ہے اس کو یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا ہے بالکل۔ وہ دوسری قسم کیا ہے؟ نقل یا حکایت مرکبات، ٹھیک ہے، جو علم ہو گئے ہوں۔ مثلاً آپ نے ہمیشہ سے ایک مثال سنی ہوگی، ادب میں بولی جاتی ہے، تعبط شرًا یا زید منطلقن۔ اگر زید منطلقن یہ کسی کا نام ہو، یا تعبط شرًا ادبی کتابوں میں اسماء مرکبہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے، تعبط شرًا۔ تعبط ایک فعل ہے، فعل ماضی، شرًا اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اخذ فی ابطہ شرًا، اخذ فی ابطہ شرًا، ہے نا، یعنی اپنے بغل کے نیچے، اپنے سائیڈ میں، اپنے بغل میں اس نے شر کو دبایا، ٹھیک، تعبط شرًا۔ یہ اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے۔ ایک شخص تھا جو کچھ مفسد تھا، اور اس کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ اس کے گھر گئے اور اس سے پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ تو مثلاً اس کی ماں نے پلٹ کر کے جواب دیا تعبط شرًا۔ چونکہ اس نے بغل میں چاقو دبایا تھا، چاقو اور چھری دبا کر کے نکلا کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو ماں نے کہہ دیا تعبط شرًا، یعنی اپنے بغل میں چاقو دبا کے نکلا ہے، ٹھیک، اپنے بغل میں شر سے مراد چاقو ہے، چھری ہے یا اسلحہ ہے۔ تو وہ اس کا دھیرے دھیرے نام پڑ گیا، علم میں تبدیل ہو گیا تعبط شرًا۔ اب آپ کہتے ہیں مثلاً جانی تعبط شرًا، تو اس کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہے، جانی تعبط شرًا، ٹھیک ہے، رأیت تعبط شرًا، مررت بتعبط شرًا، یہ علم اس طریقے سے ہو گیا ہے۔ یہاں آپ لفظ تعبط شرًا کی حکایت کر رہے ہیں، علم کی حکایت کر رہے ہیں، تو جیسے ہے ویسے ہی اس کو نقل کریں گے، ٹھیک ہے۔
یہ تو نقل یا حکایت مرکبات جو الگ ہو گئے ہوں، یہ دو قسم ہو گئی۔ تیسری قسم اور چوتھی قسم جس کا یہاں ذکر ہے، من استفہامیہ کے ذریعے سے یا ایو استفہامیہ کے ذریعے سے حکایت کرنا۔ اب یہ بھی دو طریقے سے ہے، من استفہامیہ اور ایو استفہامیہ کے ذریعے سے جب حکایت کرتے ہیں تو اس کی دو صورت ہوتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ لفظ کو بعینہ ہی ذکر کر دیتے ہیں حکایت کے مرحلے میں، کبھی وہ لفظ کے جس کی حکایت کرنا ہے اس لفظ کو نہیں ذکر کر رہے ہیں، اس کی صفت کو ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ملا کر کے جب ہم پہلے والی دونوں قسموں سے ایڈ کریں گے تو کل 4 قسمیں بنیں گی۔ دوسری قسم، تیسری اور چوتھی قسم جو ہے یہاں ہماری مورد بحث ہے، اور اسی کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ جہاں حکایت ہو من استفہامیہ یا ایو استفہامیہ کے ذریعے سے۔ جیسے کوئی کہے رأیت زیدن، تو پلٹ کر کے حکایتاً کوئی پوچھے من زیدن، ٹھیک ہے، من زیدن، کون زید؟ تو یہاں زیدن جو ہے نا، جیسے بولا گیا تھا ویسے ہی حکایت کر دی گئی، ٹھیک، ورنہ شاید من زیدن کہا جاتا، لیکن زیدن اس نے کہا تھا منصوب بنا کر کے، مفعول بنا کر کے، تو اس کو ویسے ہی کہہ دیا گیا من زیدن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر من کے بعد حکایت کرتے ہوئے خبر ہے لیکن ظاہراً نصب کے ساتھ ہے، ٹھیک، کیونکہ حکایت ہو رہی ہے۔ یا مثلاً ایّ رجلن کی جگہ این کہا جائے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ مثال کے طور پہ رأیت رجلن، تو اب یہاں پر رأیت رجلن، اب سامنے والا پوچھ رہا ہے حکایتاً کہ کس مرد کو دیکھا، تو بجائے اس کے کہ ایّ رجلن کہے تو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہہ دیا این۔ این جو ہے بعینہ ہی لفظ کی تکرار نہیں ہے، جیسے پچھلے مثال میں زید کی تکرار ہوئی تھی حکایت میں، لیکن یہ این جو ہے نا، اس میں وہی ساری صفتیں پائی جاتی ہیں جو رجلن میں پائی جاتی ہیں، نکرہ بھی ہے، منصوب بھی ہے، مفرد بھی ہے۔ تو این ایّ رجلن کی جگہ پر یا رجلن کی جگہ پر ایّ رجلن سوال ہوتا، اس کو ہٹا کر کے این پوچھ لیا ہے کہ جو رجلن کی طرح منصوب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صفت کے طور پہ یہاں مطلب صفت کا معنی اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، وہ صورت مفرد مذکر منصوب استعمال ہوا ہے، جو کیفیت رجلن کی ہے وہ اس کی بھی ہے۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تاکہ بحث آسان ہو جائے، ورنہ اس تفصیل کی ضرورت تھی نہیں۔ بہرحال بحث کی آسانی کے لیے میں نے پہلے تھوڑی سی تفصیل پیش کر دی، جس کو آپ خلاصے کے عنوان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم متن میں آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں۔ ایک مسئلے کی تفصیل کہیے، پورے درس کا خلاصہ کہیے، دونوں کہنا صحیح ہے۔ الحکایت، ہیا حکایت کیا ہے؟ ہیا ایراد اللفظ، ہیا ایراد اللفظ لفظ المسموع علی ہیئتہ من غیر تغیر او ایراد صفتہ۔ حکایت کیا ہے؟ کسی لفظ کو وارد کرنا، وہ لفظ کہ جو سنا گیا ہے اس کو دہرانا، اس کو ایراد کرنا، اس کو بیان کرنا، ٹھیک، وارد کرنا، زبان پر جاری کرنا۔ وہ لفظ جو سنا گیا ہے علی ہیئتہ، جیسے سنا گیا ہے اسی طریقے سے، اسی شکل میں، من غیر تغیر، بغیر کسی طریقے کے تغیر کے۔ جیسے نیچے آپ دیکھیں گے من زیدن، ٹھیک ہے، زیدن سنا تھا، زیدن دہرا دیا۔ او ایراد و صفت ہی، یا اس لفظ کو آپ نہیں دہرا رہے ہیں مگر اس کی صفت کو نیچے دہرا رہے ہیں، ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 208 پڑھ لیتے ہیں، اسی کی تقریباً اسی کا تتمہ ہے۔ مسئلہ نمبر 288 پڑھتے ہیں، 287 کا تتمہ ہے۔ للحکایت لفظتان، حکایت کے لیے 2 لفظ ہیں، وہو من و ایو، ایک من ہے اور ایک ایو ہے۔ الاستفہامیتان، من اور ایو کے جو استفہامیہ ہوتے ہیں، جیسے من زیدن، ٹھیک ہے، من زیدن۔ اذا قیل رأیت زیدن، جب یہ کہا جائے کہ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو پوچھنے والا پوچھے گا حکایت کرتے ہوئے زید کی من زیدن۔ ونحو این،
اسی طریقے سے حکایت کی جائے گی این کے لفظ کے ذریعے سے. لمن اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں یا اس سے سوال کرتے ہوئے کہ کالا کہ جس نے یہ کہا رأیت رجلا، جس نے کہا رأیت رجلا، اس کے قول کے بعد سوال میں حکایت ہوگی این کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یعنی ایا رجلن، یہ این جو ہے رجلن نہیں ہے مگر رجلن کی صفت رکھنے والا ایک کلمہ ہے، مفرد مذکر منصوب. ٹھیک، جو ایا رجلن کے معنی میں ہے. فوائد، اس فوائد کو میں انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں.